ہمارے اب ہم الارم لگا کے سو جائیں گے, جس نے آنا ہوگا آ جائے گا, نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا. مؤذن مان لے گا آپ کی بات, اس کو نکال دو گے دوسرا آ جائے گا, اس کو نکال دو گے تیسرا آ جائے گا. آپ عصر کے ٹائم پہ بولو گے بھائی ہمیں پتہ چل گیا حی علی الصلاح حی علی الفلاح, بس ٹھیک ہے نا, ہم باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں, ہمارے ابا بھی سنتے آ رہے ہیں, ہمیں پتہ چل گیا کہ ابھی 5 بجے عصر کا ٹائم ہے, بس ختم, ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے, اب تو گھڑیاں ہیں ویسے بھی. کوئی مفتی اس کو جائز کہے گا پوری دنیا میں کسی بھی مسلک کا ہو؟ بولیں گے بھائی یہ تو اللہ نے مؤذن کے ذمے لگا دیا ہے, یہ تو لگا دیا ہے. اس سے جماعت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے. آج یا تو نماز پڑھتے نہیں ہیں, پڑھتے ہیں تو ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے, گھروں میں پڑھ رہے ہیں. جی فجر میں تو اللہ نے الگ سے لفظ بڑھا دیا, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر. صدیوں سے یہ, اور اتنا سا جملہ کہلوانے کے لیے بھی تمہید کتنی لمبی ہے. بھائی اگر نماز ہی کی طرف بلانا تھا تو آپ کیا کہتے؟ مؤذن کو اللہ حکم دے دیتا بھائی چڑھ جائے مینار کے اوپر, زور سے بولے لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ. اللہ نے کہا نا 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 نا, اتنا کافی نہیں ہے, کیونکہ ان کو دکان میں پیسہ نظر آ رہا ہے, دکان پہنچے گئی ہے, وہاں کوئی اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں. دفتر پہنچ جائے گا, پتہ ہے نہیں پہنچا تو باس نکال دے گا. جب اس کی شادی ہوگی رخصتی کے لیے پہنچ جائے گا, اس کے لیے اس کو سسرال کی طرف سے حی علی رخصتی حی علی سسرال کی ضرورت بولو نہیں, وہاں پہنچ جائے گا. ان چیزوں کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے کہ اس کے دماغ میں شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ نیند قربان کر کے آئے گا تو نیند بھی قربان ہوگی اور پیسے بھی نہیں ملیں گے. مسجد میں جاؤں گا, ہو سکتا ہے کوئی ٹوٹی پھوٹی سی گاؤں کے دیہات کی مسجد ہو, وہاں ٹوٹے پھوٹے سے امام صاحب ہو. کلینک میں جاؤ تو ایسے خوبصورت سے ڈاکٹر نظر آتے ہیں وہاں, ڈیسنٹ قسم کے. یونیورسٹی میں جاؤ ایسے پڑھے لکھے ڈیسنٹ قسم کے پروفیسر نظر آتے ہیں, ان سے ملیے, یہ ہیں پروفیسر خورشید احمد, اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. یونیورسٹی کا ماحول کیسا اچھا ہوتا ہے, آج کل تو زیادہ ہی اچھا ہو گیا ہے. ایئرپورٹ پہ جاؤ یہ آفیسر صاحب ہیں, یہ فلاں ہیں. اسٹیشن پہ نہیں جاؤ, مشورہ دے رہا تھا لیکن فی الحال وہاں نہیں جاؤ, جب حالات صحیح ہو جائیں گے پھر مثال دوں گا. اسٹیشن پہ جاؤ, ہر جگہ آپ کو ایک اچھا سا. مسجد میں کیا ہوگا, وہی بیچارہ آڑا ترچھا سا غریب سا امام وہ کھڑا ہوا ہوگا. آپ کو یہ کہ یار میں 21ویں گریڈ کا آفیسر ہوں, اس کو اپنا باپ بنا کے آگے کھڑے کروں اور اس کے پیچھے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں, اور کیا کرے گا یہ, وہی فجر میں چند صورتیں پڑھے گا, پھر رکوع, پھر سجدہ, سلام پھیرو اور گھر چلے جاؤ. تو یہ کیا ہوا ہے, اس میں کیا ہے, کیا ملا مجھے اس سے؟ ظہر کے وقت میں تو بزنس کا ٹائم ہوتا ہے, عصر کے وقت میں تو دکان پہ اور زیادہ رش ہوتا ہے, اس کو بند کر کے مسجد میں جانا. تو اس لیے اللہ نے کیا حکم دیا, مؤذن کو کہا کہ خالی حی علی الصلاح سے کام نہیں چلے گا, پہلے ان کو بتاؤ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ جو تو نے جس کو بڑا بنا لیا ہے نا, ابھی مرے گا تو پتہ چل جائے گا تھوڑے دنوں میں. تجھے ہم نے بنایا غیظ کے گندے خون سے, ناپاک خون سے, اور بنا کے انسان بنایا, تو کیا سمجھ رہا ہے ایسا ہی بنا رہے گا؟ ابھی مرے گا, کیڑے کھائیں گے دوبارہ جا کے, ویسے ہی ہونے والا ہے جیسا جہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا نا, تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ہو جائے گا. تکبر زیب نہیں دیتا. علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ متکبر ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے فرعون کے ساتھ حشر ہوگا, تکبر کی وجہ سے کہ اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہا, اتنا اپنے آپ کو فنٹر سمجھتا ہے. مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاح اور کہہ رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں نماز وہ پڑھے جو فارغ ہو, معاذ اللہ, روزہ وہ رکھے معاذ اللہ جس کے پاس کھانے کے پیسے نہ ہو. یہاں تک فرعونیت بڑھتی ہے انسان کی. تو اللہ میاں نے کیا اناؤنسمنٹ کروائی, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, پھر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ. میں کیوں, اللہ کو تو اور بھی بہت سے لوگ مانتے ہیں, نماز کو نہیں مانتے. ہم تو بھائی اللہ کے میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ میسنجر آف گاڈ ہے وہ, تو ان کا میسج ہے کہ نماز قائم کرو, اور یہ ان کا نہیں ہے, یہ کس کا ہے, یہ اللہ کا ہے. اس لیے ان کی وہ یاد دہانی کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی. اتنی لمبی تمہید کے بعد یہ نعرہ لگایا جاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الصلاح. فوراً شیطان حملہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کو بھی مان لیا, اللہ کے رسول کو بھی مان لیا, اللہ کی کبریائی بھی مان لی, لیکن تکلیف تو ہو رہی ہے نا جاتے ہوئے. ملے گا کیا انسان کو جب تک اس کا کوئی مفاد نہ ہو نا, اس کو موٹیویشن نہیں ملتی. تو بتایا حی علی الفلاح, تھوڑی کامیابی نہیں بہت بڑی کامیابی ہے. خدا کی قسم اتنا تو آپ کے باس کی طرف سے اگر آرڈر آتا نا تو آپ
आधा घंटा पहले पहुंच जाते, इस स्टाइल में ऑर्डर आता, फिर उसको रिपीट किया जा रहा है। लेकिन मौज़िन को हुक्म है कि अजानें फजाओं में गूंजती रहे, इनको जबरदस्ती उठाने की जरूरत नहीं है। ये पड़े हुए सोते रहे, सोने दो इनको। जो कारोबार में लगा हुआ है लगा रहने दो, जो यूनिवर्सिटियों में एजुकेशन में लगा हुआ है, पढ़ाई में, उसकी नजर में पढ़ाई की वैल्यू है ना कि एक्चुअली हमारे लेक्चर का नागा होगा अगर हम नमाज पढ़ेंगे, एक्चुअली कल पेपर की तैयारी भी कर, एक्चुअली बहुत है आजकल लोगों के पास। तो अल्लाह मियां ने कह दिया कि भाई अनाउंसमेंट करते रहो, इत्तला देते रहो। मैं इस पर हुज्जत को तमाम करूंगा जब ये हिसाब व किताब के लिए मेरे सामने आके खड़ा होगा। मैं कहूंगा एक दफा तो इसका असर होता, 2 दफा 3 दफा इतना किसी को समझाया जाए तो कभी ना कभी तो उसके दिल के पर्दे में बात घुसती है ना। किसी को मैंने 50 साल दिए, किसी को 60 साल दिए समझने के लिए, तू क्या समझता था ये मौज़िन बेवकूफ है जो 5 टाइम अजाने दे रहा है खड़े होकर? तू क्या समझता था ये ऐसा ही है? खुदा की कसम, अल्लाह की नजर में सबसे मुबारक दावत वो अजान है। सबसे ज्यादा वैल्यू अल्लाह की नजर में किस दावत की है? अजान की। और हमारी नजर में सबसे ज्यादा कम वैल्यू माज अल्लाह अजान की है। हर दावत पर हम लब्बैक कहते हैं। कहीं वलीमे का कार्ड आ जाए ना, एक दफा पढ़ेंगे जरूर। हर दावत पर हम कुछ सोचते हैं, लेकिन अजाने सुन सुन के हमारे कान सुन हो गए। अब तो खामोश नहीं रहते अजान के वक्त। तो जो शुक्रगुजार है, जो ये मानते हैं कि हमारे रब ने हमें पानी के कतरे से बनाया, हैज के खून से बनाया, पैदा करते ही माँ की शक्ल में हमें उसने बेहतरीन गिफ्ट दिया, बाप की शक्ल में बेहतरीन तोहफा दिया, माँ की छातियों में उसने दूध पैदा किया है, ये डार्विन के नजरिए की पैदावार नहीं है। फिर हम बड़े हुए, आसमान से बारिशें बरसाई, जमीन से तनावर दरख्त पैदा किए, सारी नेमतें, फिर हम बाले हुए तो हमारे लिए उसने औरत को पैदा किया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि उन दोनों के निकाह के जरिए मिलाप से सुकून मिले, फिर आगे उनको औलाद की नेमत मिले। ये सारी नेमतें खुद ब खुद नहीं है, ये किसकी तरफ से इंतजाम है? अल्लाह की तरफ से। तो मेरे भाई जो ये मानेगा ना, तो हय्या अलस सलाह पर वो लाज़िमी लब्बैक कहेगा। वो कहेगा कि मेरे रब ने सिर्फ 5 टाइम मुझसे हाजिरी का मुतालबा किया, वो अगर 50 दफा भी मुझसे हाजिरी का मुतालबा करता मैं 50 दफा जाता, क्योंकि मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब किसका दिया हुआ है? अल्लाह का दिया हुआ है। वो तो 50 दफा भी कहता तो हम 50 दफा आते। तो इसलिए मेरे भाई सबसे ज्यादा वैल्यू अल्लाह की नजर में इस्लाम में तौहीद के बाद किस हुक्म की है? नमाज। इसमें आपके पास नो का ऑप्शन नहीं है। बाजार में खरीदारी के लिए जाओ, सफर में जाओ, अगर नमाज छोड़ने की कोई गुंजाइश होती ना, तो मैदान जंग में सफर में अल्लाह इजाजत दे देता साहबा को, वहां भी माफ नहीं की है। जरा जरा सी बात पे बड़े बड़े नमाजियों के सफर में सो रहे पड़े हुए हैं। भाई क्या यार, अब नहीं होती। फिर अपनी तरफ से मसाइल सफर में पढ़ो भाई। अब जो पढ़ रहा है, जहां बैठा हुआ है वहीं बैठे बैठे पढ़ रहा है वो भाई फर्ज नमाज खड़े होके होती है। थोड़ी हिम्मत कर लो। कम हिम्मती सबसे ज्यादा खाना खाने के लिए फौरन खड़ा हो जाएगा। खाना खाने के लिए क्या होगा? खड़े होके रिसीव करेगा खाना। हर काम में खड़े होगा। नमाज का जैसी टाइम आए, हर आदमी ने अपने मसले बनाए हुए, सीट पे बैठे हुए। नफिल नमाज तो सीट पे बैठे हुए भी हो जाती है, फर्ज नमाज सीट पे बैठे हुए नहीं होती, खड़े होना पड़ेगा। ड्राइवर को रोको, आप उसको बोलो भाई जब वॉशरूम जाना था तो तू रोकता कि नहीं रोकता? तो नमाज तो हमारी नजर में वॉशरूम से ज्यादा अहम है। पूरी बस में एक बमुश्किल नमाजी होता है तो उसकी फिर कोई भी नहीं सुन रहा होता। देख रहे होते हैं सारे वहां फिल्म लगा के मस्त है। खुदा नहीं देख रहा कि यार तुम ये क्या नंगे नाच देख रहे हो तुम। अगर मैं चाहूं इस बस को खाई में गिरा दूं, मैं चाहूं इस बस का एक्सीडेंट, जब एक्सीडेंट होता है तो कैसे खून की नदियां बह रही होती हैं। तुमसे एक मुतालबा किया है कि भाई सफर हो या हजर हो, तुमने नमाज नहीं छोड़नी। तो ड्राइवर पे चढ़ जाओ जाके, बोलो भाई रोकेगा तू, हमने नमाज पढ़नी है। नहीं हो सकता ये। अपने मसले होते हैं तो फड्डा भी करना जानता है मुसलमान, बड़ा फड्डेबाज हो जाता है। नमाज का मसला होगा, नमाजी कहेंगे यार अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह माफ करने वाला होता तो मुअज्जिन के जिम्मे लगाता कि 5 टाइम तो हय्या अलस सलाह की निदा लगा। अल्लाह कह देता है इनसे बोलो हय्या अलस सलाह, और फिर बोलो कि भाई आना है तो आ सकते हो, नहीं आना है तो मैं माफ करने वाला हूं। अल्लाह ने माफ नहीं करना था तभी तो कहा कि हुज्जत तमाम करो इनके ऊपर की, नहीं छोड़ूंगा मैं इनको। तो इसलिए भाई सफर हो या हजर हो, नमाज आपने पढ़नी है। हाँ, ड्राइवर पर आपने गुस्सा भी कर लिया, हर तरह से कोशिश कर ली, फिर भी नहीं मान रहा, फिर आप मजबूर हैं। फिर आप सीट पे बैठे बैठे पढ़ लें और एहतियातन उसको लौटा भी लें। अपनी कोशिश तो पूरी करें ना, इतनी कोशिश करें जितनी वॉशरूम जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो हमारी खवातीन भी छोड़ देती है, शॉपिंग करने गई हैं तो नमाज छोड़ती, कोई जगह ही नहीं मिली। क्यों जगह नहीं मिली भाई? जो इलत लियल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदा, हदीस में आता है अल्लाह ने मेरे लिए पूरी रुए जमीन को सजदा गाह बना दिया है।
पूरी रुए जमीन, कहीं मौका मिले, हमने तो अल्लाह का शुक्र है सड़क पे खड़े होकर नमाज पढ़ी है, सड़क पे नमाज हो जाती है, मैदानों में, सिर्फ बैतुल खला गंदगी की जगह वहां ना पढ़ो, पाक होना चाहिए बस जगह का। और जगह के पाक होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सर्फ से 6 दफा उसको धोया हो आप, सड़क भी पाक है, मिट्टी भी पाक है, जब तक नापाक होने की दलील ना हो शरअन उसको पाक समझा जाएगा। जितनी भी जगह है ना ये सब पाक ही समझी जाती हैं, जब तक आपने खुद से वहां कोई गंदगी ना देख ली अपनी आंखों से। लोग वहमी बन रहे होते हैं कि पाक नहीं है, तो भाई पाक है सब जगह, मस्जिद से बाहर निकलो सब पूरा सब कुछ पाक है, जब तक कोई आपको वाज़े तौर पर गंदगी नजर ना आ जाए। सहाबा कराम थोड़ी दरिया बिछा के नमाजें पढ़ा करते थे पहले, वो तो जहां जगह मिलती थी वो तो जूतों समेत नमाज पढ़ा करते थे। तो ना अल्लाह ने नमाज माफ की है मर्द पे और ना औरत पे, ना शॉपिंग के दौरान, जब मैदान जंग में नहीं की है तो फिर बाकी किसमें कर दी होगी। तो इसलिए भाई अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से मत निकालो। अल्लाह को याद रखना है तो उसकी सबसे पहली अलामत है कि ये शख्स नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता। और आखिरी हदीस बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ते हैं, जब अल्लाह का दरबार लगता है ना नमाज में मस्जिद में, तो कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल एंड में आखिरी रकत में सलाम फेरने के लिए आए हुए होते हैं। वो भी गनीमत है, ना आने से तो बेहतर है। हर चीज में आगे आगे होते हैं। जब शादियों का खाना खुलता है तो सबसे पहले ये हमला आवर होता है। शादियों का खाना खुल, मुसलमान पाकिस्तानी कौम हर चीज में हमें मेजॉरिटी सुस्त नजर आती है, सिवाय चंद लोगों की। हमारी मेजॉरिटी हर चीज में क्या है? सुस्त, हर काम लेट। किसी को कोई टाइम दे दो इतने बजे तो मुझे पता है 1.5 घंटे बाद ही आएगा। लेकिन जब शादियों में खाना खुलता है ना, फिर आप स्पीड देखो कौम की। यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई है, हमने तो अपनी आंखों से भी देखी है शादियों में, वलीमों। शादियों में तो हम जाते नहीं, वलीमों में तो जैसे ही खुलता है ना खाना, ओहो, और किस तरह अपनी प्लेटों में भर रहे होते हैं यार, जैसे नदीदों को इसके बाद कभी भी जिंदगी में नहीं मिलेगा। पता है मैं इतना नहीं खा सकता, अबे तू जितना खा सकता है उतना निकाल यार। सारे लेग पीस तू ले जाएगा तो बाकी कहां जाएंगे? तुझे चेस्ट पसंद है तो तेरे अलावा क्या दुनिया में किसी और को पसंद नहीं है? कोई चेस्ट पे लपका है, कोई सारे लेग ना, कि कोई वसीम ना खा ले, सत्तार ना खा ले। जितना खाना है थोड़ा सा निकालो। जिस खुदा ने तुम्हें यहां तक रिज़्क दे दिया है, एक लेग पीस अगर तुम्हें पसंद है वो मिल गया तो अगला भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें मिल जाएगा। जितना खा सकते हो उतना खाओ, उठ के जाओ, कुछ नजर आ जाए तो खा लो, नहीं आए तो सबर शुक्र करके वापस आ जाओ, अगली दावत में फोड़ देना जाके। कितनी बदतमीजी वाला मामला होता है यार, इतनी शर्म आ रही होती है, ये डर लग रहा होता है खत्म ना हो जाए। देखो इज्जत के दोने वाले उस जिल्लत के प्लेटों से। अच्छा, जैसे ही कैमरा आएगा ना एकदम तमीज से, यूट्यूब पे बड़ी पड़ी हुई इस तरह की वीडियो भी, एकदम जैसे कैमरा आएगा ऐसे हो जाएंगे, जैसे पता ही नहीं खाना वाना क्या होता, जैसे कुछ है ही नहीं, खाने की कोई वैल्यू उनकी नजर में। तो मेरे भाई जो स्पीड यहाँ दिखाते हैं ना, वही स्पीड कहाँ होनी चाहिए? नमाज में होनी चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, आपने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में भी सबसे आगे होंगे, उन मुकर्रब फरिश्तों के साथ होंगे जिनको अल्लाह का खास कुर्ब मिला है। वहां भी अल्लाह कहेगा कि तुम नमाज में पीछे आया करते थे, तो अब भी तुम कहां बैठोगे? वहीं जाके चप्पलों में ही जाके बैठो तुम, क्योंकि ये तो आपके इख्तियार में है ना, वहां आपका इख्तियार नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सफ मर्दों की सफ़े अव्वल है और बदतरीन सफ आखिरी सफ। ये मतलब नहीं है कि जो आखिरी में नहीं आ सकता तो आना ही छोड़ दे कि बदतरीन सफ है, वो उससे बहरहाल बेहतर है जमात की नमाज छोड़ने से। अल्लाह अपनी तजल्ली जाहिर करेंगे तो उसमें इतनी अट्रैक्शन होगी, उसमें लोग ऐसे मबहूत हो जाएंगे कि सजदे में गिर जाएंगे। उस वक्त सजदा करने में मजा आएगा, लज्जत महसूस होगी। फरमाया लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी कमर तख्ते की कर दी जाएगी और वो सजदा करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। ये कौन लोग होंगे? फरमाए ये वो लोग होंगे जिनको दुनिया में सजदे के लिए, नमाज के लिए बुलाया जाता था। वहुम सालिमून, उस वक्त इनकी कमर सही थी, तख्ते की नहीं थी। ये कमर झुका सकते थे, सजदा कर सकते थे, नमाज पढ़ सकते थे। इससे अंदाजा होता है कि अल्लाह की नजर में दुनिया में जब हमें सजदे के लिए बुलाया जाता है तो हम इसको हल्का लेते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में इसकी बहुत बड़ी कीमत है, बहुत वैल्यू है अल्लाह की नजर में इसकी। इसलिए खूब अच्छी तरह समझ लें कि नमाज को हल्का नहीं समझना चाहिए। आज हमें बेनमाजियों के बारे में अफसोस नहीं होता, वो तो पढ़ते ही नहीं है।
نمازیوں کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ جو نمازی بھی ہے نا تو وہ بھی اپنی نماز کی ایسے حفاظت نہیں کرتے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. انہوں نے بھی ایک سائیڈ میں ایک چیز رکھا ہوا ہے کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو چلو کیا پڑھ لیتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم یدع وہم کیا ہے, یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم, نہیں آیت میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون, آگے کیا ہے, خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. فرمایا دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا, تو یہ کب بلایا جاتا ہے؟ اذان. بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے یار. دیکھو گاڑیاں غلط نہیں پارک کیا کرو. میں دیکھتا ہوں یہاں مدرسے کی گیٹ کے آگے کئی بار لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی. نہیں تو انسان میں سینس ہوتی ہے کہ جب گیٹ کھلے گا مدرسے کا تو اندر سے جو گاڑی باہر کیسے نکالے گا. یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے, یہ حدیث خوب غور سے سنیں, ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے. کوئی بھی چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے اس کو کیا کرو, ہٹا دو. گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, کوئی گر سکتا ہے, آپ اس کے انتظام کریں. کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو ہٹائیں, پتھر رکھا ہوا ہے اس کو ہٹائیں. کوئی بھی چیز جو لوگوں کو اذیت دے سکتی. ہاں ابھی بتا رہا ہوں, ابھی جائیں گے نا, بات کمپلیٹ ہونے دینا, ورنہ پھر دوبارہ کریں گے یہ, تو اس لیے کمپلیٹ کر لو پھر جائیں. تو راستے میں تکلیف دہ چیز جو نہیں ہٹاتا نا اس کو نبی نے ایمان سے خارج کیا ہے. سوچو وہ کتنا بڑا گویا کہ کافر ہوگا جو تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالتا ہے. تو گاڑی غلط پارک کرنا, بائک غلط پارک کرنا, یہ تکلیف دہ چیز ڈالنا ہے کہ نہیں ہے؟ کانٹے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی, لوگ اکثر سنبھل کے ہی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن گاڑیاں اس طرح, روزانہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے روزانہ کہ یہاں آپ گلی میں گاڑی موڑنے کی کوشش کرو, نہیں موڑ سکتے. کسی نے کارنر پہ گاڑی ایسے کھڑی کی ہوگی کہ گاڑی دوسری گاڑی جو آئے گی ٹرن ہی نہیں ہو سکتی. اور یہ دیندار لوگ زیادہ معذرت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا اس کو سمجھا جاتا ہے اتنا نیک ہے. جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا, میں جب گیا نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس, ان کے شاگردوں کے پاس, میرے پاس 125 تھی. میں نے دیوار کے ساتھ لگا دی بائک, تو وہ کہیں جھانک رہے تھے. انہوں نے کہا بالکل چپکاؤ. یہ عجیب بات کر رہے ہیں بھائی, راستہ تو ہے نا بھائی, راستہ اتنا تو ہم نے بائک پارک کی ہے کہ راستہ تو ہے. انہوں نے کہا نہیں راستہ نہیں, کھلا راستہ ہونا چاہیے لوگوں کے پاس گزرنے کا. تو جب آپ مکمل دیوار کے ساتھ بائک کو چپکا کے کھڑا کر سکتے ہو تو آپ نے اس کی دم باہر کو کیوں نکالی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا یار جیپ ٹائپ کے لوگ ہیں تو بہت سختی کیا کرتے تھے. تو راستے سے تکلیف دہ چیز جو نہ ہٹائے وہ ایمان سے خارج ہے, تو جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا معذرت کے ساتھ. تو ابھی تو آپ لوگوں سے غلطی سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جس نے غلط گاڑی پارک کی وہ اٹھے گا ہی نہیں نا, ہمیں اپنے بے ایمان کا فتویٰ لگا دیا. تو ہم اچھا گمان رکھتے ہیں آپ نے جان کر نہیں کیا ہوگا, غلطی سے کیا ہوگا, بلکہ آپ نے گاڑی صحیح پارک کی ہوگی یا بائک صحیح پارک کی ہوگی, کسی نے ہٹا دی ہوگی. جن نے غلط پارک کی جا کے ذرا اٹھ جائیں, ہم لوگ دیکھ بھی نہیں رہے, آنکھیں بند کر لو بھائی, ہم نہیں دیکھ رہے, شاباش شاباش. اور آئندہ اس سے توبہ کریں. تو پیچھے سے تو دیکھ سکتے ہیں نا. تو بائکیں جو ہے نا بالکل چپکا کے کھڑی کیا کریں دیوار سے, اور گاڑی بھی, اور گاڑی تو سامنے روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں. ابھی کیمرے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ چاروں طرف, ہم نے ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے جو اسباب کی دنیا میں. تو چور بھی انشاءاللہ بھاگے گا نہیں, کہیں بھی پکڑا جائے گا. اور یہاں بھی کیمرے لگے ہوئے, وہ دیکھو وہ بھی لگا ہوا ہے, یہ بھی لگا ہوا ہے. کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے, کیونکہ جیب کترے بھی ہیں یہاں پہ, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. تو ہر طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں, ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں. اور سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ سیکیورٹی گارڈ تو آپ کو وردی میں جو نظر آ رہے ہیں نا, اسلحہ کھلا لے کے گھوم رہے ہیں, کچھ یہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو. تو آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ادھر کس کی پینٹ میں کیا رکھا ہوا ہے, کس کی شلوار میں کیا رکھا ہوا ہے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی, بات چل رہی تھی نماز. ہو سکتا ہے میرے بھی آواز بھی اسلحہ لگایا وہ میں نے, تو ہم بھی اتنے نیک نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہو, سمجھ رہے ہو نا. نیک سے مراد جو بالکل ہی بیوقوف. تو باقی یہ کہ اسباب کی دنیا میں انسان احتیاط کرتا ہے. باقی وہ بہاری لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لے. تو وہ اللہ نے جب تک زندگی دینی ہے دے گا, جب اٹھانا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا لے گا. پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. وہ ایک ظاہری لحاظ سے جو ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے انسان, باقی اللہ چاہے گا سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو مار سکتا ہے, تو ایک چھوٹی سی گولی مار سکتی ہے انسان کو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ
نہیں آتا. تو جو اللہ جب بلاتے ہیں اس بلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان. اذان بڑی زبردست چیز. مجھے تو حقیقت بتاؤں جو میرے جیسا نالائق جو نماز کی پھوٹی اہمیت اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی نا، وہ اذان کی وجہ سے، کہ اللہ کو نماز سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ہر دفعہ پوری تقریر مؤذن سے کہلوائی جاتی ہے. دیکھو جب بھی کسی چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، اگر وہ کام بار بار ہو رہا ہے نا، ایک دفعہ ہوگا تو آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، بار بار ہو رہا ہے تو ایک دفعہ کی اناؤنسمنٹ کافی ہوتی ہے. ایک دفعہ کی، جیسے آپ کی جب جاب لگتی ہے تو آپ کا باس آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا بھئی 8 بجے سے ٹائم شروع ہوگا اور شام 4 یا 5 یا 8 بجے تک. ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کیا ہے بولو نا، کافی بتا دیا، سگنیچر لے لیے. یہ 9 بجے عام طور پہ دفتر میں 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کے جو دفتر ہیں 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے شام کو. چھٹی کا ٹائم 4 بجے، پونے 4 بجے حاضری ہوگی اور 4 بجے. بعض دفعہ تو آنے کا ٹائم 4 بجے ہوتا ہے، جانے کا صبح 9 بجے ہوتا ہے واپس. یعنی الٹا بھی چل رہا ہوتا ہے جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا. اس ٹائم پر آئے کہ جب جانے کا ٹائم گزر چکا تھا. 4 بجے جانے کا ٹائم تھا، 5 بجے پہنچ رہے ہیں. تو گورنمنٹ میں اللہ کا شکر ہے بہت ساری ہمارے ہاں سہولت. تو بھی بات سے بات نکلتی ہے، بات تو سچ. تو اللہ تعالیٰ نے، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ ٹائم ہے، اس پہ آ جانا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جب 8 بجیں گے یا 9 بجے کا ٹائم آفس میں دیا ہے تو باس آپ کو فون کر کے بتا رہا ہوں آ جاؤ ٹائم ہو گیا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا نا. کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو پتا ہے خود آئے گا. اس لیے کہ کیا ملتا ہے سال کے آخر میں؟ روکھڑا ملتا ہے. روکھڑا ملے گا، سارے کام ہوں گے، عزت بھی ملے گی، ترقی ہوگی آپ کی. دیکھا جاتا ہے نا، پرائیویٹ اداروں میں تو دیکھا جاتا ہے، گورنمنٹ میں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اس کی حاضریاں کتنی ہیں اور کتنا کس نے کام کیا ہے. لہذا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بار بار اناؤنسمنٹ، ایک دفعہ اعلان دوبارہ کریں گے تو آپ ان کو بیوقوف بولو گے. یار بس سر آپ نے بتا دیا نا 9 بجے کا ٹائم ہے، بس کیا ہے بار بار بھونپو لے کے گھر پہنچ جاتے ہو ہیں، لاؤڈ اسپیکر لے کے میرے دروازے پہ کھڑے ہو 9 بج گئے ہیں. یہ جو سحری جگانے والے آتے ہیں نا، مجھے ان سے اسی وجہ سے الرجی ہے. او بھائی ہمیں پتا ہے یار سب کو، جس نے روزہ رکھنا ہے وہ اٹھ جائے گا. اب پھر وہ جو گھومنا شروع کرتے ہیں محلے پڑوس میں، ایک گھر کا نمبر رات 2 بجے آ رہا ہے، دوسرے کا نمبر رات 4 بجے آ رہا ہے. سحری کا ٹائم 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 2 بجے ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ تو ایک عجیب سی حساب کتاب ہے. تو خیر، بار بار اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی، بار بار یاد دہانی نہیں کی جاتی. اور اللہ نے بھی باقی عبادتوں میں ایسے ہی کیا. رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں 2 آیتیں، ایک تو ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. وہ فرض ہو گئے نا. دوسری آیت کیا ہے؟ کب فرض ہوئے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم. جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ روزے فرض ہوئے، تو اگلی میں بتا دیا کون سے مہینے میں؟ رمضان. جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بس، اس کے بعد دوبارہ قرآن میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اسلام میں حکم بھی نہیں ہے کہ یاد دلاؤ. مؤذن کو حکم کہ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس مہینے میں سب روزے رکھو. کوئی اللہ کی طرف سے ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ بھائی مسجد کے امام اپنی ذمہ داری پہ کسی کو یاد دلا دیں روزہ رکھو، ترغیب دیں، وہ ان کا کام ہے. اللہ نے کوئی لگے بندے الفاظ نازل نہیں کیے. لہذا مسجد کا امام یاد نہ بھی دلائے تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں جب بیان کر دیا نا بس صحیح ہے، سن لیا ان لوگوں نے، کافی ہے. حج کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں جس میں فرضیت کا ذکر ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں، اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. وَمَنْ كَفَرَ، جو استطاعت کے باوجود نہیں جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. ایک آیت جس سے فرضیت ہے، دوسری آیت نہیں ہے. یہ تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا، حج کے لوگوں کو کہا تھا کہ حج کرو. اللہ کا جو اپنا آرڈر ہے نا، جو اللہ کے اپنے کلام میں آرڈر ہے، وہ ایک ہی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. نماز ایک تو قرآن میں جگہ جگہ بھر دی اللہ نے نماز کو. جہاں ایمان والوں کی صفات نماز پڑھتے ہیں. قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایمان والوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور عمل میں کیا؟ نماز قائم کرتے ہیں. جہاں عمل کی بات آئے گی نا، نماز
جہاں جنتیوں کی صفات آئیں گی نماز اور زکات، زکات بھی ہے ساتھ ساتھ، وہ کیوں ہے پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نماز پھر زکات، سب سے پہلے نماز پھر اللہ کی راہ میں خرچ، یعنی زکات یا اللہ کی راہ میں خرچ مختلف عنوانات سے، کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، دونوں کام چلتے رہتے ہیں ان کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی نماز کے ساتھ سخاوت بھی ہے تو، لیکن نماز کو پہلے درجے پہ رکھا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے، اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر چلو اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہوں پر کہہ دیا نماز پڑھو، بار بار کہہ دیا نماز پڑھو نماز پڑھو، اتنا کہا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حکم قرآن میں ملتا ہی نہیں ہے۔ چلو اتنا زیادہ کہہ دیا، اب تو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت اور بھی نہیں ہے نا، اب تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو آپ کے باس نے آپ کو بلایا دفتر اور آپ سے کہا کہ 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے، ایک دفعہ کہہ دیا، اس کے بعد پھر آپ کو کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 9 بجے آپ کی ٹائمنگ شروع ہو جاتی، سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ نے کہا پھر تیسرے دفعہ کہہ رہا ہے میں بتاؤں کتنے بجے ٹائم ہے آپ کا؟ 9 بجے۔ 10 دفعہ جب کہہ دے گا نا 9 بجے، اب جب 9 بجیں گے تو آپ کو یاد نہیں دلائے گا، وہ کہے گا میں نے 10 دفعہ اسی لیے کہہ دیا تھا کہ دوبارہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب آپ اگلے دن لیٹ ہو رہے ہو، 11 بجے پہنچ رہے ہو، تو وہ کہہ رہا ہے، وہ کہے گا کہ آپ کیوں لیٹ آ رہے ہو؟ آپ کو سر آپ نے 9 بجے مجھے یاد نہیں دی۔ وہ کیا کہے گا باس کہ بھائی جو پہلے دن میں نے 10 دفعہ کہا تھا نا 9 بجے، وہ اسی لیے کہا تھا کہ ایک دفعہ کہنا کافی تھا، مگر 10 دفعہ اس لیے ریپیٹ کیا تھا کہ دوبارہ یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ یہ نہ کہو کہ میں بھول گیا تھا، بہت مشکل ہے سمجھنا، بہت۔ تو جب اللہ نے نماز کو سینکڑوں دفعہ ریپیٹ کیا قرآن میں، تو اب تو ہر وقت یاد دلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ کمال ہے بھائی، اللہ نے کیا فرمایا کہ اتنا یاد دلاؤ کہ پیدائش سے لے کے موت تک اذان ہی سنتا رہے یہ بیٹھ کے۔ پیدا ہوا تو کان میں اذان دلوائی اس کے، پیدا ہوا تو کان میں اذان، نماز کی طرف دعوت، حالانکہ سمجھتا نہیں ہے بچہ، ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آتا اس کے اذان، بچہ تو نہ سمجھ ہوتا ہے، اس کو کیا پتا چلتا ہے میرے کان میں کیا ہو رہا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ جب یاد دلایا جاتا ہے کہ تیرے کان میں بھی اذان دی گئی تھی، دوسروں کو دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ابھی سے یاد دلا دیا ہے، تو پیدا ہوا ہے تجھے بتایا کہ نماز نہیں چھوڑنی، تو نے نماز نہیں چھوڑنی ہے تو نے۔ پھر فجر کے وقت الگ بلایا جا رہا ہے، ظہر کا ٹائم آتا ہے الگ۔ اچھا اللہ نے نماز کا بھی ذکر کیا اور ٹائمنگ بھی قرآن میں بتا دی، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں بھی۔ اس میں پانچوں نمازیں آ گئیں۔ سورج میں جب کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہے نا تو اس کو ڈھلکنا کہتے ہیں، سورج میں جب بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ فجر کے وقت سورج کیا اندھیروں سے نکل کے روشنیوں کی طرف جب لائٹ مارتا ہے نا سورج مشرق سے، دیکھو کوئی گاڑی، آپ کسی گاڑی کا انتظار کر رہے ہو، یار وہ دولہے کی مثال دیتے ہیں اس کو بات سمجھ، دولہا بارات کے انتظار میں ہال میں بیٹھا ہوا، بارات آ رہی ہے کہ یہ ٹائم دیکھ رہا ہے، یار لیٹ، پہلی میں بہت لیٹ ہو گیا مفتی صاحب کا بیان سن کے، تو 45 سال میں شادی کر رہا ہوں، اوپر سے بارات لیٹ ہے، تو وہ فوراً دیکھتا رہے گا کہ بھئی ایک دم بسوں کی لائٹیں جو ہے نا گلی کے نکڑ پہ بس نظر نہیں آتی، لائٹنگ پہلے ہوتی ہے نا، لائٹنگ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارات پہنچنے والی ہے، پھر پٹاخے وٹاخے بعد میں، تو سورج کیا ہے ایک دم غائب ہو جاتا ہے، اندھیروں میں دنیا ڈوب جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو لائٹ مشرق کی طرف ظاہر ہوتی ہے، جو لائٹ یعنی اس طرح ہوتی ہے، وہ ایک تو عمودی لائٹ ہوتی ہے، عمود کو کیا کہتے ہیں؟ پرپینڈیکولر کہتے ہیں، تو ٹریگنومیٹری پر، ہاں ہاریزونٹل، میں لفظ بھول گیا ہوں، ہم نے بہت پڑھی ہاریزونٹل، ایک ہوتا ہے پرپینڈیکولر، ایک ہوتا ہے بیس کہتے ہیں اس کو، بال چھوڑو ٹریگنومیٹری پھر بعد میں پڑھیں گے۔ بھی ایک لائن، ایک روشنی یوں آتی ہے، پھر ایک روشنی ایسے، جو یہ روشنی ہے نا اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، صبح کاذب، یہ جھوٹی صبح ہے، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ سورج آ رہا ہے ابھی۔ اس کے بعد جب ایک دم افق پہ مشرق یعنی مشرق کی طرف آسمان کے کنارے پہ جو ایسے لائٹ پھیلتی ہے نا، یہ وہ والی لائٹ ہے جو بارات آتے وقت ٹرک جو بس مارتی ہے نا لائٹ، اب یہ آ گئی ہے، اس سے پہلے تو کوئی سگریٹ پی رہا تھا یا کیا کر رہا تھا، تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق، سچی صبح۔ وہ پہلے والی صبح سے دھوکا ہوتا ہے کہ شاید سورج نکل رہا ہے، وہ اس لیے اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد آتی ہے صبح صادق۔ تو وہ جو لائٹ مشرق کی طرف پھیلتی ہے نا ایسے لمبائی میں، وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اب وہ اندھیرے ختم، ایک دم سورج ایک ڈھلکنا شروع ہو رہا ہے نا، ایک دنیا میں ایک بہت بڑی چینجنگ آ رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جیسے ہی دنیا میں یہ چینجنگ آئے گی، تبدیلی آئے گی، اس سے سورج کے ڈھلکنے سے
تم نے کیا کرنا ہے اس موقع پر؟ نماز قائم کرنا ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے، میرا رب مجھے رات کے اندھیروں سے نکال کے دوبارہ، کتنی بڑی خدا کی قسم، یہ سورج کا طلوع ہونا اتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی وجود کی. ایتھیس اور ملحد پاگل ہوتے، مجھے لوگ کہتے ہیں ملحدوں پہ کو معاف کر دیں، بیان نہ کریں آپ، بہت بیان ہو گیا ملحدوں پر، لیکن بھائی کیسے یار چھوڑ دیں؟ اتنی بڑی خدا کی نشانیاں دیکھ کر جو بدبخت کہتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. اور یار ایسا سسٹم، اتنا ایندھن اس کے اندر، ایسی روشنی، کیسا، جیسے آپ تکے کو گھماتے ہیں نا جب پکاتے ہیں، کوئلے پہ جب تکا پکاتے ہیں، ادھر سے پک گیا، اب کیا کرو؟ گھماؤ، یہ خود بخود گھومتا ہے؟ گھمانا پڑتا ہے. یا ایسا سسٹم لگانا پڑے گا کہ گھومے، وہ سسٹم کوئی لگا کے دیتا ہے. تکے میں خود بخود اتنی عقل نہیں ہوتی کہ کروڑوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایسا بن گیا کہ آٹومیٹک گھومنا خود بخود ہی شروع، یہاں سے پک گیا اب یہاں سے پکاؤ، ہے بھائی یہاں سے تو پک گیا اب کیا کرو؟ اب یہاں سے پکاؤ مجھے. تکا خود بخود کروڑوں سال میں بھی اتنا ذہین نہیں ہوتا، تو یہ سورج اور زمین اتنے ذہین کیسے ہو گئے کہ سورج گیا اور پوری دنیا کو لائٹ دیتا دیتا ساری دنیا میں کی فصلیں اگاتا، وٹامن ڈی پرووائڈ کرتے 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 ابھی سورج امریکہ والوں کو نواز رہا ہے. اس وقت یہاں رات ہو رہی ہے نا، امریکہ میں دن ہے، سورج وہاں جا کے گوروں کو وٹامن ڈی دے رہا ہے، ان کی فصلوں میں جان پیدا کر رہا ہے. ہمارا نمبر، ابھی ہم تکے کی وہ والی سائڈ ہے جو انگارے کے دوسری طرف گئے ہیں ہم لوگ، بھئی یہاں سے تو زمین پک گئی ہے، اب اس کو تھوڑا سا اندھیرے میں رکھو، اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میرے اس طرح پکانے کی باتیں کرنے سے ایتھیس کو تپانے کا کام ہو رہا ہے. حقیقت ہے نا، جب سورج پکا رہا ہے اور ایتھیس ہمیں تپا رہا ہے، خود بھی تپ رہا ہے الٹی باتیں کر کے. تو یہ بھائی کیسا خوبصورت نظام ہے یار. سورج کا جو طلوع ہے نا، خدا کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے سورج کی حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. کتنا بڑا آگ کا ایندھن ہے، آگ کا ایندھن زمین سے لاکھوں گنا بڑا. اتنی آگ، اتنا ایندھن کہاں سے آ گیا؟ اسٹیل مل میں جو ایندھن جس سے لوہا پگھلایا جاتا ہے یہ آٹومیٹکلی پیدا ہو گیا، یہ اس کو پیدا کیا گیا ہے، یہ تو ڈالا جاتا ہے نا اس میں بھٹیوں کو جلانے کے لیے. سورج میں کہاں سے آ گیا؟ اتنی آگ برسا رہا ہے، اور ایسی لائٹ ہے اس کی کہ آپ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے آپ کے ہزار وولٹ کے بلب فیل ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ جل رہے ہیں کہ بجھ رہے ہیں. تو کیا تناتا ہوا شان کے ساتھ مشرق سے نکلتا ہے. تو اللہ نے کہا ابھی نکلنے سے پہلے پوری دنیا کا نظام چونکہ چینج ہو رہا ہے، اندھیروں سے ڈوب کے تم روشنیوں کی طرف آ رہے ہو، تو جو ملحد ہوگا، جو خدا کا انکار کرنے والا ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی، دوبارہ سورج میری خدمت کے لیے طلوع ہو رہا ہے اور اس زمین کا نظام دوبارہ سے کیا ہو رہا ہے؟ چینج ہو رہا ہے. وہ تو پڑا ہوا خواب خرگوش کے مزے لیتا رہے گا، کافر خدا کو یاد نہیں کرے گا. اور جو خدا کو مانتے ہیں، جو مشرک ہیں، وہ مندروں میں جا کے بتوں کے سامنے جھکیں گے، حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں ان بتوں کو اللہ نے. تبھی قرآن کہہ رہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کی خدمت کو دیکھ کے ان کو سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدے کے لائق وہ خدا ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے. ہندو کہتا ہے گائے ہماری بڑی خدمت کرتی ہے، گائے ہماری ماں ہے، ہمارا بھگوان ہے. او بھائی جس خدا نے گائے کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے وہ ہے تمہارا اصل بھگوان، وہ ہے تمہارا اصل معبود. یہ گائے بنی نہیں ہے، بنائی گئی ہے. ایک میکینک نے گاڑی بنا کے آپ کو گفٹ دے دی، گاڑی کا شکریہ ادا کر رہے ہو آپ، ہیں؟ بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ ایک سائنٹسٹ نے گاڑی بنائی اور آپ کو دے دی، لو بھائی چلاؤ. ریوو بنائی، ریوو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال تو اچھی دینا آدمی. میں نے کہا ہے نا کہ دیکھو بعض لوگ جو غریب ہونا تو کوئی برائی ہے نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مسکین تھے. سوچ کا غریب ہونا کیا ہے؟ نقصان. اس لیے میں انڈے والے برگر کی مثال نہیں دیتا، مثال ہمیشہ زنگر برگر کی ہوگی. کیا کھاؤ بے شک انڈے والا برگر، جیب میں دیکھو پیسے ہیں تو انڈے والا کھا لو، زنگر کے ہیں تو لیکن مثال ہمیشہ کس کی دو؟ زنگر کی. مثال اچھی گاڑی کی دینی چاہیے. اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے جو کبھی اور کسی اور وقت بتائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو کسی نے، کمپنی نے ریوو دے کے نا آپ کو گفٹ دے دی، لے بھائی. اب آپ کیا کر رہے ہو کہ ریوو کا شکریہ ادا کر، تمہارا بہت شکریہ، تم میں آئی، تم مجھے بٹھا کے گھماتی ہو، تمہاری وجہ سے میری عزت ہو رہی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کو کسی نے ریوو گفٹ دی، یا آپ کو کسی نے گاڑی گفٹ دی، آپ کو کسی نے کوئی بھی ہدیہ دیا، انڈے والا برگر کھلا دیا، آپ برگر کی تعریفیں کر رہے ہو، برگر کے شکریہ ادا کر رہے ہو. ہندو یہی کر رہے ہیں. بھائی گائے تم پر احسان نہیں کر رہی، احسان اس ذات نے کیا جس نے اس گائے کو بنایا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ نہ ملحدوں کی طرح خدا کا انکار کرو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، اور نہ مشرکین کی طرح اصل خدا کو چھوڑ کر بنی ہوئی چیزوں کو پوجنا شروع کر دو. اسلام کتنا بیلنس کرتا ہے.
کیسی اعتدال والی بات کرتا ہے, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو ان کی خدمت کو دیکھ کے, واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا. یہاں بھی سجدے کا ذکر ہے, نماز میں ہوتا ہے سجدہ. تو اللہ نے کیا فرمایا, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے. سورج سے نا زمین کا بڑا سسٹم ہے, سورج کو بڑا قرآن نے پروٹوکول دیا ہے. قرآن نے اپنی نشانیوں میں اگر میں یہ کہوں کہ جتنا سورج کو پروٹوکول دیا ہے شاید کسی اور نعمت کو نہیں دیا, تو شاید میری یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. تبھی تو سورج سے نمازوں کے اوقات رکھے گئے ہیں. روزہ بھی سورج دیکھ کے ہوتا ہے, سورج غروب ہوگا تو روزہ افطار ہوگا, سورج طلوع ہونے سے پہلے روزہ بند ہوگا, نمازیں سورج کے اوقات پر. تو یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو اللہ نے ڈھلکنے کے اوقات اس لیے رکھے کہ اس وقت دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوتی, بڑی بڑی تبدیلی. رات کے اندھیرے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بہت بڑی چینجنگ دنیا میں آتی ہے جس کا پوری دنیا پہ بھی اثر پڑتا ہے, آپ کی باڈی پہ بھی اثر پڑتا ہے, دنیا کے نظام پہ اثر. وہ کیا ہے؟ سورج کی جو کرنیں ہیں, مشرق سے بھی سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہوا ہے, آپ کو روشنی دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے اور اس زمین کے نظام میں تبدیلی آنے والی ہے. تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا اس موقع پر تم نے کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے. کس طرح؟ جس طرح اللہ کہتا ہے میں بتاؤں گا اس طرح یاد کرنا ہے. کیونکہ اگر اللہ نہ بتاتا کس طرح یاد کرنا ہے, پھر ہم عبادت کے وہ طریقے نکال لیتے جو غیر مسلموں نے نکالے ہوئے ہیں, عجیب عجیب. جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا کیسے عبادت کرنی ہے, تو لوگوں کی رائے پہ چھوڑ دیا جاتا. فرض کریں اسلام کہتا بھائی صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے, صبح صادق کے بعد تم نے عبادت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ ہر آدمی اخپل طریقے سے. تو لوگوں کے الگ الگ کانسیپٹ ہوتے, کچھ ایسے عبادت کرتے, وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے میلے کچیلے رہیں گے. یہ بھی ایک نظریہ ہے لوگوں میں. برما میں گیا, بدھسٹ نظر آئے, 6 مہینے سے کہا جاتا ہے کہ نہائے نہیں ہے. یہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح بھگوان کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے, نہائے نہیں. کچھ ایسا کرتے کہ ننگ دھڑنگ رہنے کو عبادت سمجھتے. یہ بھی آپ کو بعض مذاہب میں ملے گا, وہ کہتے ہیں ہم تو برہنہ پیدا ہوئے تھے بھائی, یہ لباس تو نیچر کے خلاف ہے. کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پہ ایک انٹرویو دیکھا, شکر ہے وہ آگے میز لگائی ہوئی تھی. انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ عقل بندی کی, وہ ایک برہنہ بیٹھا ہوا ہے بالکل ہی لباس لیس. اس لیے آپ کو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, اس میں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں, مرد کو بھی عورت کو بھی. اور یہ صرف بر صغیر میں ہے. اتنی ملیشیا میں ہم نے دیکھا, وہاں مسجدیں بھری ہوتی ہیں, سب نماز پڑھتے ہیں, خواتین بھی پڑھتی ہیں ساری, اسکارف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں. بے شک وہ اس کا جاب کر رہی ہے, ہوٹل میں کچھ بھی کر رہی ہے, نماز کے ٹائم پہ عورت بھی آئے گی مسجد میں, اسکارف پہنے گی, پھر وہیں اسکارف نکال کے بھی چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے ہمارے ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے نا. افغانستان میں سب نماز پڑھتے ہیں, سعودی عرب میں سب نماز پڑھتے ہیں, دبئی میں عرب کے کیسے کیسے عیاش ہیں, نماز کے ٹائم پہ سارے ایسے لگے گا جیسے ان سے بڑا نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. بادشاہ نماز پڑھتے ہیں, وزیر نماز پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑی لعنت ہے کہ ہوگا مسلمان اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے, نماز کے وقت میں غائب. تو اس لیے امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے مجتہد ہیں, ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگرچہ جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ خارج نہیں ہوتا, کفر کے قریب ہو جاتا ہے وہ, لیکن امام احمد بن حنبل کی کوئی کم حیثیت تو نہیں. سعودی عرب میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے. شیخ بن باز, شیخ صالح العثیمین سعودیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں, ان کا فتویٰ اب تک چلا یہی آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا, اس نے صبح 8 بجے آفس جانا ہے, رات کو سویا صبح 8 بجے کا الارم لگا کے, تو یعنی اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے فجر میں نہیں اٹھ رہا. ایک تو ہوتا ہے نا آنکھ کھلی نہیں, ارادہ تو تھا نہیں کھلی آنکھ, پکا ارادہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ اسی وقت مرتد ہو جائے گا, کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے نماز کے قضا کرنے کا, پکا ارادہ. وہ یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ مرتد ہو جائے گا اس کو اگر توبہ نہیں کرتا اور توبہ کا اعلان نہیں کرتا باقاعدہ, تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز بولو نہیں ہے, اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگرچہ جمہور اس کو نہیں مانتے, لیکن امام احمد بن حنبل کی بھی تو ایک بڑی ویلیو ہے, اور عبداللہ بن مسعود کی بھی کم ویلیو نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی بھی جرم کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے, نماز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چھوڑ دے تو اسلام سے خارج ہونا. تو اس لیے عرب میں شراب پینے والا بھی نماز پڑھتا ہے, کیونکہ مسلمان میں بہرحال کچھ بھی ہو اسلام کا نام اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتا. اور آج ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے 7 گھر ہیں, نماز کے لیے نہیں آ رہے, اور سفر میں تو نمازیوں کو دیکھا ہے نمازیں چھوڑتے ہو. ذرا آج کل پیپر ہے تو یہ چھوڑ دو نماز. بھائی پیپر میں نماز چھوڑنا کہاں سے جائز ہوگی؟ جاب میں باس کی طرف سے اجازت نہیں ہے, آپ چھپ کے نماز پڑھیں,
آپ کہیں کرسیوں کے پیچھے چھپ جائیں, کہیں بھی کریں. میں تو یہاں تک میں نے لوگوں کو مشورہ دیا, بعض جو غیر مسلم کنٹریز میں لوگ وہ کر رہے ہیں نا, جاب کر رہے ہیں باس کی طرف سے بعض جگہوں میں, ورنہ وہاں پرمیشن ہوتی ہے, اجازت نہیں ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہیں بھی چھپ کے چلے جاؤ, کچھ بھی کرو. اگر نہیں پرمیشن ملتی, چھپ کے بھی نہیں پڑھ سکتے, تو جاب چھوڑ دو. جاب کیا کرو, چھوڑ دو. جاب نہیں, پھر جاب جائز نہیں آپ کے لیے. فرض نماز تو پڑھنی پڑے گی, آپ جاب ہی نہیں کر سکتے. آپ کہیں بھی جاؤ, کہتے ہیں کہاں جا کے, میں بھائی واش روم میں پڑھ لو, واش روم میں پڑھ لو. واش روم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فلش کے اوپر, وہ تو جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے نا. انتہائی آخری درجہ یہ, کوئی مصلی رکھو اپنے ساتھ تاکہ جگہ پاک ہو. یہ ایسا نہیں کہ واش روم میں نماز پڑھنا شروع کر دیں, حرام ہے, ناجائز ہے واش روم میں نماز پڑھنا. لیکن اگر کوئی صورت نہیں بنتی, کچھ بھی نہیں ہے, جائے نماز لے جاؤ بھائی چھپ کے, جہاں نہاتے ہیں نا جس جگہ پہ, اس جگہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو. ٹرینوں میں نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ. میں تو کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں, لیکن ایک دو واقعات میں لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے. ایک دفعہ ہم بھاولپور سے چڑھے ٹرین میں. جب میں ٹرین میں چڑھا ہوں بھاولپور سے, تو فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا, اور رش اتنا تھا. حاجیوں کی اس وقت فلائٹیں بہت جاری تھی, کراچی سے ہی جاتی تھی, ملتان ایئرپورٹ نہیں بنا تھا اس وقت. تو اتنا رش تھا کہ جیسے ہی ہم ٹرین میں چڑھے ہیں تو اب پتا چل گیا کہ بس ایسے بالکل سیدھے, جگہ ہی نہیں, رش اتنا زیادہ. اب فجر کی نماز وضو میں نے پہلے کر لیا تھا احتیاطاً, تو اب وہاں میں نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے. لوگوں نے کہا یہاں جگہ نظر آ رہی ہے, صوفی صاحب. لوگ پھر تانے دینا شروع کر, صوفی نظر نہیں آ رہا, یہاں کوئی نماز پڑھے گا, پاگل ہو رہا ہے. اچھا سفر میں لوگوں نے کہا بھائی سفر میں معاف ہے, بعد میں توبہ کر لینا, قضا پڑھ لینا. یہ بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں لوگوں کے نا, یعنی ان کی نظر میں کہ توبہ کر لینا. بھائی توبہ تو کہاں سے, اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کہتے نماز پڑھ لو, نہیں پڑھتے تو توبہ کر لینا. پڑھنی ہے, قضا نہیں کرنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اگر نماز چھوڑنے کی میرے بھائی کہیں گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جب گولوں کی گھن گرج اور تلواروں کی چمک ہو, اس میں اللہ اجازت دے دے گا قضا کر لو. وہاں اجازت نہیں دی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں کوئی صورت بنتی, سواری پہ بیٹھو, گھوڑے کا جہاں رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. وہاں اجازت نہیں دی. اور آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پڑھنی ہے کہ نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. یہ اس لیے جواب دیا کہ آپ کہہ سکتے تھے اللہ جب جنگ ختم ہو جائے گی پھر پڑھ لیں گے نا آرام سے, خشوع و خضوع کے ساتھ. ابھی جنگ ہو رہی ہے, اللہ ابھی کیا, جب جنگ ختم ہو جائے قضا پڑھ لیں گے بعد میں, ٹائم گزر جائے گا, پھر بہت ڈبل سجدہ کریں گے ہم, بہت لمبے لمبے قیام کریں گے. اللہ فرماتے ہیں نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے. وہ ٹائم گزر جائے گا اگر جنگ ختم ہونے کا انتظار کرو گے. بہت مشکل ہے بھائی, نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے زندگی کو فرشتے بہت اچھی طرح سے اردو میں بھی سمجھا دیں گے. قبر میں وہ کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا, تو لوگوں نے کہا اب تو آپ کو سب بتانا پڑے گا. اور حقیقت ہے میں ان کا کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, سب کے ساتھ ہوگا. جو بھی کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا, تو جب دنیا سے جائے گا تو سب کچھ بتانا پڑے گا, اس کو سب بتانا پڑے گا بھائی. تو میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو میں ٹرین میں کھڑا ہوا تھا, میں نے کہا, انہوں نے کہا بھائی یہاں تو جگہ نہیں ہے. اچھا میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی, تو وہ ایسی تھوڑی عمر ہو تو لوگوں میں روب بھی ہوتا ہے نا. ہم نے کہا کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا تو پڑے گا بھائی, کیونکہ ہم تو کیسے چھوڑ دیں بھائی, اور سنتیں اب چلو مجبوری ہے چھوڑ دیتا ہوں, 2 فرض تو پڑھنے ہیں. لوگوں نے کہا جگہ نہیں ہے. میں نے کہا جگہ بن جائے, کیونکہ فرض جو نماز میں فرائض ادا کرنا بہت آسان ہے. تو میں نے کیا کیا, وہ جگہ چونکہ لوگوں کے چپل تھے تو اس میں خطرہ تھا کہ ناپاک ہوگی, تو ایک چادر تھی میرے پاس, وہ میں نے ایسے نیچے ڈال دی. بچھانے کی بھی جگہ نہیں تھی. نیت باندھ لی, اندازہ پہلے لگا لیا تھا قبلہ کس طرف ہے. نہیں تو آپ آج کل تو موبائل پر ایسی ایپس آ رہی ہیں, اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے قبلہ کس طرف ہے. اندازہ تھا مجھے, رخ کیا ہم نے. اب یوں کرنے میں تو کوئی نہیں رکاوٹ ڈالتا نا, یوں کرو, نیت باندھ لو بھائی. اگر ہاتھ اٹھانے کی بھی جگہ نہیں ہے تو ہاتھ نہ اٹھاؤ, یہ رفع الیدین تو کوئی واجب نہیں ہے. اللہ اکبر کہہ لو اور نیت باندھ لو. ہاتھ باندھنے کی جگہ نہیں, ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ بھائی. سورہ فاتحہ پڑھی, سورت ملائی. رکوع میں جب آپ گھسیں رکوع کریں گے تو میں سوچتا تھا W11 کتنی بھی بھری ہوئی ہو, کنڈکٹر جب ایک دروازے سے چڑھ کے دوسرے دروازے پہ کرایہ لے کے نکل سکتا ہے, تو ہم اتنے رش میں صرف ایک رکوع کی جگہ ہمیں کیوں نہیں بن سکتی. تو رکوع ہم نے کیا, جھکنا ہے نا رکوع میں, جھک جاؤ, لوگ خود بخود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں بھائی. اس کے بعد آپ جب سجدہ کرو تو سجدہ نام ہے, ویسے تو پراپر سجدہ کرنا چاہیے. جگہ نہیں ہے تو بھائی ماتھا کسی طرح زمین پہ ٹکانا ہے, آپ ماتھا زمین پہ ٹکا دیا جا کے. تو 2 رکعت تمیز سے الحمدللہ پڑھ لی, کھڑا ہو گیا میں. پھر لوگوں نے کہا یار یہ, میں نے کہا ہو گئی, 2 فرض پڑھنے تھے, ہو گئے, ایسی کی تیسی, جو مرضی کرنا ہے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. کیونکہ تمہیں تو خود چاہیے جگہ دو نا,
اور بعض دفعہ لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے، ہم سب کے سامنے نماز پڑھیں گے، لوگوں نے کہ تو بہت بڑا صوفی ہے. تو یاد رکھو شرم ان کمبختوں کو آنی چاہیے جو نہیں پڑھ رہے، ان کمبختوں کو آنی چاہیے. بھائی تم بھی تو ایمان کے دعوے دار ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے تو پھر پورا اسلام سے رشتہ ختم کرو. پھر آپ وصیت میں لکھو کہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے، مجھے ہندوؤں کے میری چتا کو آگ لگائی جائے. ٹھیک ہے نا، یہ لکھ کے جاؤ. جو نماز نہیں پڑھتا لکھے کہ بھائی میں چونکہ نماز نہیں پڑھتا اور میں مانتا ہوں یہ ٹائم ویسٹنگ ہے اور یہ کیا مولویوں نے نماز رکھا ہوا ہے، تو لکھو کہ میری چتا کو، ایک ہندو ابھی مسلمان ہوا ہے تو میں نے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں لائیو سب کے سامنے کلمہ پڑھوں گا نا، تو میں نے کہا چلو ہمارے بیان میں آپ کو لائیو ہم لے لیں گے. بیان سنتے تھے، اللہ کا شکر ہے وہاں انڈیا میں ان کو ایمان کی توفیق ملی، تو ہندو ہونے کے باوجود میرے بیان بڑے شوق سے سن رہے تھے. کہہ رہے ہیں سنتے سنتے میرا دل کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ قائم رکھے. تو میں نے کہا لوگوں کو موٹیویشن ملے گی، تو انہوں نے کہا میں سب کے سامنے. پھر مجھے خیال آیا بھائی اتوار میں تو ٹائم ابھی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ اس سے پہلے مر گئے، انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر فون پہ ہی کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا ماشاءاللہ، مسلمان ہو گئے، بیان بھی سن رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا میرے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہندوؤں میں جب ماں کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی ہے جو چتا کو سب سے پہلے آگ لگاتا ہے. میں سب سے بڑا ہوں اور میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ دنیا سے جانے والی. تو میں نے تو ان کو سمجھایا اپنی ماں کو مسلمان کر لو. کہہ رہے وہ نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوتی. کہنے کا میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد چتا کو آگ سب سے پہلے میری ذمہ نہیں لگائی تو پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا. اب ان کا کیس چل رہا ہے. میں نے ان کو مولانا کلیم صدیقی صاحب کا نمبر دیا ہندوستان میں کہ ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کی مدد کریں گے. تو ہندو تو چتا کو آگ لگاتے ہیں بھائی، جو نماز نہیں پڑھتے. تو آپ بھی اگر نہیں مانتے نماز کو، جو زیادہ تر یہ فواد چودھری معذرت کے ساتھ اس طرح کے لوگ بار بار علماء کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ان سے کو آپ وصیت لکھو کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مولوی میرے جنازے کے قریب نہیں آئے گا، میری نماز جنازہ کوئی مولوی نہیں پڑھائے گا. تو یہ سب پھر مولوی سے اگر آپ نے دستبرداری کا اعلان کرنا ہے تو پھر پورا مولوی لیس ہو جاؤ آپ. صحیح ہے نا؟ تو اپنے مفاد کے لیے مولانا آ رہے ہیں، نکاح پڑھانے کے لیے مولانا آ رہے ہیں، چلو نکاح تو عدالتیں بھی پڑھا دیتی ہیں، جنازے میں سب سے زیادہ تو آپ پھر اپنا جنازہ پڑھواؤ، یا تو پڑھواؤ ہی نہیں، کیونکہ تو مولویوں نے ہی بتایا نا جنازہ ہے، یا تو پڑھواؤ نہیں. اگر پڑھوانا ہے تو مائیکل جیکسن ٹائپ کا کوئی آدمی ہونا چاہیے، لبرل بالکل، جو موسیقی کا، کیونکہ آپ نے یہ بھی ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ علامہ اقبال بھی موسیقی سنتے تھے، قائد اعظم بھی، مولوی کی طرح تھوڑی تھے عجیب سے. تو پھر کوئی ایسا ہی گلوکار ملک کا جو سب سے بڑا ڈانسر ہو، وہ آپ کا نماز جنازہ مٹک مٹک کے پڑھائے. پھر اللہ سے دعا کرو بھائی نماز سے اللہ ہمارا رشتہ قائم کرے. تو اذان پر ابھی بیان باقی ہے کہ اتنی اللہ کو یہ عبادت پسند ہے نا کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کان میں اذان کہلوا دیتے ہیں. اس کے بعد جو ندائیں صبح فجر میں آواز گونجتی اللہ اکبر حی علی الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم، پھر اللہ کہتے ہیں ظہر میں دوبارہ یاد دلاؤ. مؤذن کو کہتے ہیں جا اسپیکر پہ بٹن آن کر، بولتا رہے بس تو. لوگ کہیں گے کہ یار جب نماز کا ٹائم ظہر کا 1:05 ہے تو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان کی باتوں میں مت آنا. 1:05 تو 1:45 پہ بتا دینا ان کو کہ 15 منٹ رہ گئے، 20 منٹ رہ گئے. فجر کا ٹائم روزانہ اناؤنس ہوتا ہے، 6:30 پہ، آج 6:45 پہ اناؤنسمنٹ ہوتی رہے گی. اللہ کہتے ہیں اتنی اناؤنسمنٹ کافی نہیں ہے، ہر دفعہ پوری اذان ہوگی. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. حج میں اعلان نہیں ہوگا، رمضان کا اعلان نہیں ہوگا، اعلان کرنے والوں کو برطرف کر دیا، ہلال کمیٹی سے نکال دیا. ٹھیک ہے نا؟ نماز کا ہر دفعہ اعلان ہو. اور اتنی اذانیں ہوتی ہیں نا پوری دنیا میں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا اذان سے خالی نہیں ہوتی، دی جا رہی ہے اس وقت سے. تو یہ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت اور ویلیو بہت زیادہ. اللہ کہے گا ابھی اس مؤذن کو کہا ہے صرف ان کو سناؤ، زبردستی کسی کو لے کے نہیں آؤ مسجد. ابھی زبردستی کا ٹائم نہیں ہے، ابھی حساب و کتاب کا ٹائم نہیں ہے. تم نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ دیا، اللہ کی کبریائی بیان کر دی، ان کی مرضی آئے نہ آئے. تم گھر تک تھوڑی جاؤ گے بیل بجا کے، بھائی میں نے تمہیں حی علی الصلاح کا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کیا، انگلش میں بتاؤں میں تمہیں؟ نہ مؤذن کے لیے جانا کیا ہے؟ ناجائز. علماء نے لکھا ہے کہ جب اذان ہو جائے نا تو کسی اور طرح سے دعوت دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی دعوت کمپلیٹ دعوت ہے. اب آپ اخپل طریقے سے مائک بھوپو ہاتھ میں لے کے لوگوں بلانے، جیسے بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا مسجدوں میں اذان ہو جاتی ہے، پھر ایک اردو میں اذان شروع ہو جاتی ہے، حضرات اذان ہو گئی ہے، مسجد میں اتنے بجے ٹائم ہے، آپ کو بتایا آپ آ جائیں، مرنا ہے ایک دن اٹھنا ہے، وہ پورا پروگرام شروع ہو جاتا ہے نا. چلو زندگی میں کبھی ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن مستقل بنیادوں بھی بعض مسجدوں میں ہو رہا ہے. ہمارے چھوڑو رہنے دیں. تو اس لیے علماء نے کہا اللہ نے پراپر رکھی اس لیے کہ اب دوبارہ کسی اور دعوت کی ضرورت نہ ہو. تو اب اللہ کہتے ہیں اب آنا ہے آ، نہیں آنا نہیں آ، یہ حساب میں آخرت میں لوں گا کہ تو اتنا ڈھیٹ
1400 سال سے فضاؤں میں ہر نماز کے ٹائم پہ یہ ندا گونجتی ہے. نہ سردیوں میں اس میں ناغا ہوتا ہے، نہ گرمیوں میں ناغا ہوتا ہے، نہ راتیں لمبی ہوں تو ناغا، نہ راتیں چھوٹی ہوں. حتیٰ کہ سفر میں بھی اذان کا حکم ہے. اذان کہو، پھر جنگل میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہو اذان کہو. یہ ایسی اللہ کو ندا پسند ہے بھائی، یاد دہانی لازمی کراؤ. تو اس لیے بھائی یہ بار بار دعوت، اذان کی اہمیت نہیں پتہ چلتی، اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی. تو عزم کرو زندگی میں کچھ بھی ہو جائے نماز قضا نہیں کرنی. جو جماعت کی نماز کے عادی نہیں ہے وہ کم از کم اتنا کر لیں کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ قضا نہیں ہونے دینا کسی صورت میں. پھر اگلا اسٹیپ کیا ہے؟